میں کمپٹیشن نہیں ہوتا, آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا. دیکھو یہ جو آج دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. ضرورت تو اتنی نہیں ہے جتنا کمانے کی فکر کی جا رہی ہے. کیا پہن لے گا, کون سی گاڑی میں سفر کر لے گا. ہمارے سیاست دانوں کے پاس جتنی دولت ہے تو مجھے بتاؤ کیا کھاتے وہ ہم سے اچھا ہے کیا؟ یہی کھا رہے ہیں, یہی پہن رہے ہیں, زیادہ زیادہ کون سی گاڑی میں گھوم لیں گے تو کتنی لگژری ہوگی وہ. لیکن پھر بھی ہوس کیوں ہوتی ہے مقابلے میں. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا, ایک عیسائی آدمی تھا کراچی کا, بہت بڑا تاجر, کیونکہ عیسائی تھا, ظاہر اب مذہب تو ختم ہی ہو گیا ہے, ایتھیسٹ ہی بن چکے ہیں تقریباً. تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب ان کا انا للہ ہونے والا ہے. تو موت سے چند دن پہلے اس نے اپنے دوستوں کو بلایا. یہ ہے کمپٹیشن کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ. اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار یہ پیسہ ہے, ڈیفینس میں میرے لیے 1000 گز کا ایک لگژری سا بنگلہ خریدو. بھئی کیا ہو گیا بھائی, تو اب مرنے لگا ہے, تھوڑے دن میں تیری موت واقع ہو جائے گی, ڈیفینس میں تو لگژری سا ایک بنگلہ خریدنا چاہ رہا ہے, کیوں بھائی؟ تو اس نے کہا کہ میرے جو دوست تھے نا غریب, جن کی 2 ٹکوں کی ویلیو نہیں تھی, آج انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ کسی بڑے گھر سے اٹھے, تاکہ یہ جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجھ پہ فخر نہ کر سکیں. سمجھتے ہیں بات کو؟ اب بتاؤ, مرتے ہوئے آدمی کو 1000 گز کے بنگلے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے تو بولو نہیں ہے, تھوڑا منہ ہلا دو. تو رمضان بھی ختم ہو گیا, نہیں ہے نا. لیکن کیا ہے کمپٹیشن کہ یار 2 ٹکے کے آدمی جو میرے سامنے سائیکل چلایا کرتے تھے, آج وہ 500 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں. تو کچھ میری بھی تو کوئی اوقات ہے نا, میں ادھر مروں گا؟ میں نے تو بنایا نہیں اب تک گھر, بزنس میں لگاتا رہا ہوں, فوری طور پر میرے لیے 1000 گز کا بنگلہ تعمیر کیا جائے. یہ فالتو کام کس میں ہو رہا ہے؟ صرف کمپٹیشن. یہ انسان کی نیچر ہے, یہ انسان کی فطرت. دیکھو بچوں کو آپ کسی بچے کو بولو بھاگو, وہ نہیں بھاگے گا. لیکن 2 بچوں کو ریس لگواؤ, وہ ایسا بھاگے گا نا, ہو سکتا ہے کلا بازی کھا کے گر جائے, وہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بھاگے گا. پوری دنیا اسی کمپٹیشن پہ ہی چل رہی ہے, تقابل پہ ہی چل رہی ہے. تبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جنت کی طرف دوڑو, قرآن نے کہا ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرو. اب ہوتا کیا ہے, دنیا میں دوڑ کے بہت سارے میدان ہیں, آپ نے دوڑنا, یہ تو نیچر ہے. جب تک آپ کسی سے مقابلے میں نہیں دوڑو گے تو آپ کی دم میں آگ نہیں لگے گی. دم میں آگ والے تو پرانا ہو گیا, کچھ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا, تو ان کے لیے جلدی جلدی سنا. اب جو میں بار بار جو چیزیں سناتا ہوں وہ میں فارورڈ کر کے سناتا ہوں, سوائے شادیوں کے, وہ میں اسی اسٹائل سے تجوید کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یہ جو بعض چیزیں ہیں نا میں بہت جلدی اسپیڈ سے سنا دیتا ہوں. تو یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا نا کہ وہ تو پورے توجہ کے ساتھ, ایکسپریشن کے ساتھ, تو میں اعتراف کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ میں تو آنے دینا, اتنا تو اس پہ کلپ نہیں بن سکتا اتنی سی بات پہ, ٹھیک ہے نا. تو دوڑ کے نا مختلف میدان ہیں. اب دیکھو یہ جو بندہ موت کے وقت اس نے کہا 1000 گز کا بنگلہ, اس نے ساری زندگی پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا, تو اس نے دوڑ کا میدان کس کو بنا لیا؟ اس نے دوڑ کا میدان دولت کو بنا لیا. یہ کبھی بھی دوڑ کا میدان کسی ریسرچ یا تحقیق کو نہیں بنائے گا, کیونکہ یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اس کو اس پہ حسرت نہیں ہوگی کہ فلاں میرا 2 ٹکے کا آدمی اتنا بڑا ڈاکٹر کیوں بن گیا. تو بن گیا بھائی, ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, ہم نے اس چیز کو دوڑ کا میدان بنایا ہی نہیں. اس کو مجھ پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا مولوی نے اتنی شادیاں کیوں کر لیں, کیا خیال ہے, کیونکہ اس کا یہ دوڑ کا میدان, وہ کہا بھائی جتنی مرضی کر, ہمارے یہاں تو ایک کا سسٹم چل رہا ہے. مثال تو دی جا سکتی ہے نا.
اس سے پتہ ہوتا کیا, میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی آتے ہیں ایک دم آپ کھلکھلا جاتے ہیں, جیسے کسی نے نیمبو چٹا دیا ہو, سستی دور ہو جاتی ہے آپ لوگوں. تو دوڑ کے لیے بہت سارے میدان, باڈی بلڈر جو دوڑ کا میدان بناتے ہیں وہ کس کو, فزیکل فٹنس کو, مسلس کو, وہ دکھا رہے ہوتے ہیں میرا اتنا بڑا اسپیڈ بریکر ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے تو پورا K2 کا پہاڑ پالا ہوا ہے یہاں پہ, وہ کہہ رہے دیکھو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ, اس پہ کوئی چڑھ کے نہیں دکھا سکتا. ان کے مقابلے کس میں ہو رہے ہیں, یہ جو دوڑنے کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ دوڑنے کا مقابلے میں کہ کون پہلے اس لائن کو کراس کرے گا, کوئی کار ریسنگ کے مقابلے میں, کوئی کرکٹ کے مقابلے میں, یہ اتنا بڑا پلیئر لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ اچھا بیٹسمین ہے یا اس سے زیادہ اچھا بیٹسمین تو وہ ہے. اب بیٹسمین کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی سائنسدان خلا میں پہنچا ہے یا چاند پہ پہنچا ہے, وہ کہہ رہے یہ میری فیلڈ ہے ہی نہیں. اس کو نہ اس سے جیلسی ہوگی, نہ حسد ہوگا, نہ رشک آئے گا اس کے اوپر کہ ہائے کتنا عظیم سائنسدان. وہ کہے گا وہ یار وہ کتنا عظیم بیٹسمین نے آخری بال پہ چھکا مار دیا اور ہم پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے.